السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو قرآن، حدیث اور دیگر علوم اسلامیہ کو سچی تڑپ اور طلب اور شوق اور جذبے کے ساتھ اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے عزم کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت آپ علیہ السلام صحابہ کی طرح نصیب فرمائے۔ آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 31، صفحہ نمبر 533 کے باب فی عقل الذبح سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو غور اور توجہ کے ساتھ سننے والوں، سیکھنے والوں، سمجھتے ہوئے عمل کرنے والوں کو دنیا آخرت میں درجات کی بلندی اور عافیت اور عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الذبح فقال هو صید ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ذب یعنی بیجو کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیجو وہ شکار ہے، وَيُجْعَلْ فِيهِ كَبْشٌ اور اس میں دم دیا جاتا ہے، ایک دمبے کا دم دینا پڑے گا، اذا صاد المحرم جب محرم شکار کرے، یعنی کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، حالت احرام میں اس بیجو کو جو آدمی شکار کرے گا تو وہ ایک دمبے کا دم دینا پڑے گا۔ اور یہ جو ضبع کا معنی ہے بیجو، اور اسے ہنڈار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ 1 سال نر اور 1 سال مادہ رہتا ہے، ایک ہی جانور۔ نر ہونے کی مدت میں یہ حاملہ ہو جاتا ہے اور مادہ ہونے کی مدت میں وہ حمل کو جنم دیتا ہے، یعنی بچہ دیتا ہے۔ بیجو کا حکم کیا ہے؟ شوافے کے نزدیک بیجو حلال ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی حلت کی طرف ہی رجحان گیا ہے، جبکہ احناف اور مالکیہ اور جمہور اہل علم کے نزدیک بیجو حرام ہے، اور ذی نابہ من السباع یعنی چیر پھاڑ کرنے والے پنجوں کے ساتھ چیر پھاڑ کرنے والے درندوں میں سے ہے، بلکہ بدترین ہے کہ یہ مردوں کو بھی کھاتا ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی اسے حرام ہی قرار دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیجو کے حلال ہونے کی جو دلیل ہے وہ جامع ترمذی کی روایت سے استدلال کیا، اور جمہور کی دلیل حضرت خزیمہ بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیرت سے پوچھا کہ کیا کوئی بیجو کو بھی کھاتا ہے؟ اَوَ يَأْكُلُ الذَّبْحَ، اور یہ بھی آتا ہے کہ بیجو کو کون کھاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ حدیث بھی ترمذی کے اسی باب میں ہے۔ کل ذی ناب من السباع والی حدیث ہے، اور بیجو درندوں میں سے ہے۔ تو حدیث جابر آپ علیہ السلام سے صریح اور مرفوع الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اپنی طرف سے جواب دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ان کے اجتہاد کی وجہ سے ہو، اس کے برعکس درندوں کی حرمت والی حدیث خبر مشہور ہے۔ تو اس لیے بہرحال حدیث صحیح اس پر موجود ہے، اس لیے اس کا حرمت کا حکم واضح ہے۔ اگر کسی ملک یا علاقے میں بلیوں کا استعمال ایسا ہو کہ جس سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو اس عادی اور اضافی فائدے کی وجہ سے خرید و فروخت کرنا جائز ہوگی۔ جیسے کتے کی خرید و فروخت اور ثمن جائز نہیں ہے، لیکن سدھایا ہوا، تعلیم دیا ہوا شکاری کتا بیچا جا سکتا ہے، اور یہ حکم ثانی یعنی اس کی افادیت اور تربیت کی وجہ سے ہے، ورنہ کتا اور اس کے بیچنے کے بعد حاصل کردہ قیمت یہ سب حرام ہے۔
اگلا باب ہے ما جاء فی اکل سباع۔ یہ جو پہلا باب تھا یہ ہم نے کل کے سبق کے آخر میں بھی پڑھا تھا، لیکن آج چونکہ اس کا دوبارہ تازہ کرنا مقصود تھا اس لیے دوبارہ اس کو دہرایا۔ تو درندہ کھانے کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن اکل کل ذی ناب من السبوع، کہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس چیز سے؟ پھاڑ کر کھانے والے جانوروں میں سے ہر دانت والے کچلی والے جانور کے کھانے سے منع فرمایا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبوع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ یہاں تک تو ترجمہ معلوم ہے اوپر والی روایت کا، اور اس کا ترجمہ ایک ہی ہے، صرف یہ ذی مخلب کا مطلب ہے ہر پنجے والے پرندے کو کھانے سے بھی، چونکہ پنجوں سے چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں۔ عن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهدة مال الا ان يستغنى عنها وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، کہ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو، خبردار یا غور سے سنو، توجہ سے سنو، لا یحل حلال نہیں ہے ذو ناب من السباع، درندہ دانت والا درندہ حلال نہیں ہے، ناب دانت کو کہتے ہیں، ذو ناب دانت والا، من السباع درندہ حلال نہیں ہے، ولا الحمار الاہلی، اور نہ ہی گھریلو گدھا جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، سواری کے لیے، سامان لادنے کے لیے، نہ ہی گھریلو گدھا حرام ہے، ولا لقطۃ من مال معاہد، اور نہ ہی کافر ذمہ کا پڑا ہوا مال کسی مسلمان کے لیے حلال ہے، الا مگر یہ کہ ان یستغنی عنہا، وہ کافر اس مال سے مستغنی ہو جاوے، او وایما رجل ضاف قوما، اور جو آدمی کسی قوم کا مہمان بن جاوے، کسی قوم کا مہمان بن جائے، فلم یقروہ، اور وہ قوم والے وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہ کریں، فإن لہ ان یعقبہم، تو اس مہمان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے مہمانی نہ کرنے کے عوض اپنی مہمانی کے بقدر ان سے وصول کرے، مہمانی کا عوض اپنے جو ہے ان سے وصول کرے، اپنی مہمانی کے بقدر ان سے وصول کرے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن اکل کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ اس درجے کا ترجمہ بھی پہلے والی احادیث کی طرح ہی ہے، تو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عن خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فأتت اليہود فشکوا ان الناس قد اسرعوا الى حظائرهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يحل اموال المعاہدین الا بحقها وحرام علیکم الحمر الاہلیۃ وحیلها وبغالها وكل ذی ناب من السباع وكل ذی مخلب من الطیر، ذی مخلب من الطیر، او کما قال النبی قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کا غزوہ کیا، غزوہ خیبر میں شریک ہوا، تو یہود نبی علیہ السلام کے پاس آ کر لوگوں کی شکایت کرنے لگے کہ لوگوں نے ان کے باڑوں کی طرف بہت جلدی کیا ان کے باڑوں کی طرف۔ باڑے ان کو کہتے ہیں جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے محفوظ،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو خبردار، حلال نہیں ہے معاہدین کا مال، ان کافروں کا مال جو تم سے معاہدہ کر لیں، الا بحقھا، سوائے اس کے جو جائز طریقے سے ہو، وحرام علیکم، اور تمہارے لیے حرام ہے، الحمر الاہلیہ گھریلو گدھے، حیلوہا گھوڑے، اور خچر، اور ہر دانت والے درندے اور ہر پنجے والے پرندے، یہ سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن المہر عن ثمن الہر، قال ابن عبد الملک عن اکل الہر و اکل ثمنها۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہا، منع فرما دیا، بلی کی قیمت سے، بلی کی قیمت سے منع فرما دیا۔ ابن الملک کی روایت میں بلی کھانے سے منع فرمایا اور اس کی قیمت کھانے سے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ بلی کھانا، بلی کی قیمت کھانا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اس باب کی ان احادیث میں نہا عن اکل کل ذی ناب من السباع، کچلی والے درندوں کے کھانے سے منع، مثلا شیر، بھیڑیا، کتا، اور ذی ناب کے ساتھ من السباع کی قید بڑھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ صرف ذی ناب ہونے کی وجہ سے حرمت کا لاگو نہیں ہوگا حکم، بلکہ ذی ناب کے ساتھ ساتھ درندہ صفت حملہ آور ہونے والا بھی مراد ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اونٹ ذی ناب تو ہے مگر سباع نہیں ہے، من السباع نہیں ہے، اور بلکہ کارندہ ہے، درندہ نہیں کارندہ ہے، کام کا جانور ہے تو وہ حلال ہے۔ ذی ناب سے مراد کیا ہے کہ کچلی والا، دانتوں والا، اور ذی مخلب یعنی پرندوں میں سے پنجے سے شکار کرنے والے۔ گھریلیوں اور پالتو گدھوں سے منع فرمایا تیسری حدیث، باب کی تیسری حدیث میں۔ اس باب کی جو تیسری حدیث ہے اس میں منع فرمایا، تو یہ اس لیے منع فرما دیا کہ پالتو اور گھریلو گدھا یہ بھی درندوں اور منع کردہ پرندوں کے زمرے میں شامل ہے، اس لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اور ذمی کے مال سے گری ہوئی چیز، یہ حکم ذمی کے مال اور گری ہوئی چیز دونوں کے بارے میں۔ لقطہ اور اس کی تعریف، لقطہ گری ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ لقطہ وہ ہے جو کسی آدمی سے گر جاوے یا بے خبری میں اس کے لے لیا جاوے، اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ تو مسلمان کے مال کی حرمت تو اور زیادہ موقع ہے جب کافر کی گری ہوئی چیز اٹھانے، استعمال کرنے، کھانے پینے کی اجازت نہیں، تو مسلمان کے مال کی تو پھر کسی صورت میں بھی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ کوئی شے یسیر قلیل ہو، تھوڑی سی مقدار ہو، استعمال میں مذائقہ نہیں، لیکن بچنا بہتر ہے۔ آگے جو حدیث میں تھا، رجل ضاف قوما، کسی قوم کا، ضاف بمعنی سوارا، مہمان ہو گیا، جو آدمی کسی کے ہاں مہمان بن گیا، پھر انہوں نے ضیافت نہیں کی، اس قوم کے لوگوں نے اس مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی، تو بقدر ضرورت وہ طعام وغیرہ ان سے خود لے سکتا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں ذی مخلب، پرندوں سے مراد یہ ہے کہ فضا میں اڑتا اور پنجے سے شکار کرتا ہوا جو وہ پرندہ مراد ہے۔ قد اسرعوا الی خضائرہم، لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کے باڑوں یا مویشیوں کی طرف جلدی کی۔ خضائر خضیرت ان کی جمع، مال مویشیوں کا ٹھکانہ جہاں ان کی سردی، گرمی اور لو وغیرہ سے حفاظت ہو جاوے، اور ان کے باندھنے کی جگہ ارد گرد آڑ اور احاطہ ہو، پورا کا پورا خاردار ٹہنیاں، کانٹے دار ٹہنیاں، جھاڑیاں یا تار لگا دی جاوے۔ آگے اسراؤ کا مطلب یہ کہ پھرتی سے ہمارا مال لے لیا۔ تو اس حدیث میں حرام کی فہرست میں خیل بھی موجود ہے، درندوں اور پرندوں میں سے حلال اور حرام ہونے کا ذکر تو پہلے گزر چکا ہے۔
اگلا باب ہے فی اکل لحوم الحمر الاہلیہ، کہ گھریلو گدھے کا گوشت کھانے کے بارے میں حکم بیان ہو رہا ہے۔ عن عبد الرحمن عن غالب بن ابجر قال اصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء اطعم اهلي الا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر اهليه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جول القرية، من جوال القرية۔ تو یہاں حضرت جابر غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں قحط سالی پیش آ گئی، اصابتنا سنۃ، تو ہمیں قحط سالی پیش آ گئی، اور میرے مال میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو اپنے گھر والوں کو میں کھلاتا۔ مالی، میرے مال میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اپنے گھر والوں کو میں کھلاتا سوائے گدھوں کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا تھا گدھوں کے گوشت کو، گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایا تھا۔ فَأَتَيْتُ، تو میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقلت، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں قحط سالی آ گئی، اور ولم یکن فی مالی، اور میرے مال میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں سوائے بھونے ہوئے گدھوں کے، سوائے سمین موٹے گدھوں کے علاوہ میرے پاس سمین موٹے گدھوں کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو موٹے گدھے کھلاؤ، میں نے ان کو اجل جوال کہ گاؤں گھومنے کی وجہ سے حرام کیا ہے، میں نے ان گدھوں کو گاؤں گھومنے کی وجہ سے کیا ہے، حرام کیا ہے، یعنی الجلالہ، تو اس وجہ سے حرام کیا ہے میں نے ان کو۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ان نأكل لحوم الحمر وأمرنا ان نأكل لحوم الخيل، قال عمرو رحمه الله فأخبرت هذا الخبر بالشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وإن ذلك الجريء يريد ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، منع فرمایا کہ ہم گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے، اس سے منع فرمایا، اور ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کا۔ عمر راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ خبر ابو الشعثاء رحمہ اللہ کو میں نے یہ خبر دی اس حدیث کے بارے میں، فقال، تو ابو الشعثاء نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ حکم
غفاری بھی ہم میں سے ہی تھے، کان الحکم الغفاری فینا، حکم غفاری بھی ہم میں سے یہی کہتے تھے، یقول فینا یقول ھذا، یہی کہتے تھے، وابا ذلک البحر یرید ابن عباس، اور انکار کیا ہے اس بحر یعنی اس عالم نے، بحر بمانا عالم نے، اس حدیث کا، ان کی مراد تھی ابن عباس، یعنی جو علم کے سمندر تھے، انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، اس حدیث کا انکار کیا۔ عن عمر ابن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیت وعن الجلالت عن رکوبها واکل لحمها، کہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا خیبر کے دن گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے، وعن الجلالت، اور نجاست کھانے والے جانوروں کے سواری کرنے سے اور ان کا گوشت کھانے سے، ان پر سواری کرنے سے اور ان کا گوشت کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس باب کی احادیث میں جو حیات الحیوان ایک کتاب ہے، گدھے کی کنیت ابو صابر اور ابو زیاد آتی ہے اس میں، اور گدھی کو اتان بھی کہتے ہیں، ام محمود بھی کہتے ہیں، ام طولب بھی کہتے ہیں۔ تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا کہ کوئی حیوان سوائے گدھے اور گھوڑے کے، گدھے اور گھوڑے کے علاوہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جو اپنی جنس کے علاوہ سے جفتی کرتا ہو، اپنی جنس کے علاوہ سے جفتی کرتا ہو۔ گھوڑا اور گدھا، یہ گدھا گدھی کے علاوہ کسی اور سے جفتی کر لے گا، گھوڑا گھوڑی کے علاوہ کسی اور سے جفتی کر لے گا۔ اس کے علاوہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی حیوان ایسا نہیں جو اپنی جنس کے علاوہ سے جفتی کرتا ہو۔ گدھا 30 ماہ کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے، جفتی کے قابل، اور یہ اس اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ بری آواز والا اور گندا جانور ہے۔ عرب لوگ مجلس میں، عرب لوگ اپنی مجالس میں گدھے کے ذکر کو خلاف ادب سمجھتے ہیں اور اس کی سواری کو ناپسند کرتے ہیں، گدھے کی سواری کو ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ اس کی سواری حرام نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی سواری کا ذکر موجود ہے۔ صحیحین یعنی صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ گدھے کی ہینگ اور آواز سنو، یعنی گدھا چیں چاں کرے نا، اس کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے پناہ یعنی اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ شیطان کو دیکھ کر چلاتا چیختا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جب گدھے کی آواز۔ اور مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ کہتا ہے اذکروا اللہ یا غافلین، جب مرغ بولتا ہے نا ککو کو، تو اس میں گویا کہ وہ ککو کے اندر اذکروا اللہ یا غافلین۔ اب آج کے بعد اگر ہم توجہ کریں گے تو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو مرغ رحمت کے فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، اور وہ بولتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اذکروا، ذکر کرو اللہ، اللہ کا، یا غافلین، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں۔ تو لہذا سننے والے کو مرغ کی آواز سن کر کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ گھریلو گدھے کی حلت اور حرمت کا حکم، جو گدھے گھروں میں رکھے جاتے ہیں، جمہور اہل علم کے نزدیک گھریلو گدھا حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مالک سے اس کا مباح ہونا منقول ہے۔ بہرحال ابن عبد البر نے بھی گدھے کی حرمت پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ گدھا حرام کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گدھا عذرا اور گندگی کھاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بوجھ اٹھاتے اور نقل و حمل، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے، سامان یا سواری لے جانے میں اس کی حاجت پیش آتی ہے،
تو اس لیے اگر گدھوں کا استعمال بھی حلال ہوگا تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اسے نجس ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، انما حرمها لانها رجس فی نفسها، تبھی تمہیں اسے نفرت اور کراہت کی وجہ سے اس کی حرمت ہوئی کہ طبیعت پسند نہیں کرتی اس کو۔ اور گدھے کا حرام ہونا 20 صحابہ کرام سے مروی ہے، کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، برا بن عازب، سعید خدری، سلمہ بن اقویٰ، حضرت ابن ابی اوفا، انس بن مالک، عرباز بن ساریہ، ابو سہل بخشنی، عبداللہ بن عمر، حکم بن عمر غفاری، مقدام بن مادی کرب، ابو امامہ باہلی، ثابت ابن ودیعہ، ابو سلیق بدری، عبداللہ بن عمر ظاہر اسلمی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات سے۔ اور دوسری روایت میں بھی ہے۔ تو بہرحال اور گدھی کے دودھ کا حکم، گدھی، اکثر اہل علم نے گدھی کے دودھ کو حرام قرار دیا ہے، اور یہی راجح یعنی قابل ترجیح قول ہے، اسی پر عمل ہوگا کہ دودھ لحم کے تابع ہے، گوشت کے تابع ہے، اور اسی گوشت کے حکم میں ہے۔ جب گوشت حرام تو گدھی کا دودھ بھی حرام ہے۔ لیکن عطا رحمۃ اللہ علیہ، منظوری رحمۃ اللہ علیہ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے گدھی کے دودھ میں رخصت گنجائش دی ہے، حالانکہ اس کی رخصت ہے نہیں۔ بلا ضرورت گدھے اور دیگر حرام جانوروں کو قتل کرنا بالاتفاق حرام ہے، یہ کتاب حیات الحیوان کتاب میں لکھا۔ اور اس کے بارے میں ایک حکایت بھی نقل کی ہے حیات الحیوان کتاب میں، کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی کے پاس 3 جانور، مرغ، گدھا اور کتا تھے۔ توجہ ہے۔ تو مرغ صبح کی نماز کے لیے جگاتا تھا، کتا اس کے گھر کا پہرا چوکیدارا کرتا تھا، اور گدھے پر پانی اور دیگر سامان لاتا تھا وہ آدمی مالک، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں جانا ہوتا تو اس پر منتقل ہوتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ لومڑی مرغ کو پکڑ کر کھا گئی، تو اس آدمی کے اہل خانہ بڑے غمگین تھے، غمزدہ تھے، وہ نیک اور صالح آدمی تھا۔ اس نے کہا شاید ہمارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کو بھی چیر پھاڑ کر مار دیا۔ اس پر بھی اس نے وہی صبر آزما والا جملہ کہا کہ شاید اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہو، بہتری ہو اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا، اس پر بھی اس نے بے صبری نہیں کی اور صبر کا دامن تھامے رکھا، اور کہا کہ اسی میں ہماری بہتری اور بھلائی ہوگی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ جب صبح سویرے وہ اور اس کے گھر والے بیدار ہوئے نیند سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے سب پڑوسی بادشاہ کے حکم کی وجہ سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کا کیا قصور تھا، کیسے گرفتار ہو گئے پورے پڑوسی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے پالتو جانوروں کی چہک اور آوازوں کی وجہ سے بادشاہ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس کی جرم میں اس نے جو ہے ان کو گرفتار کروا دیا۔ یہ سن کر تو اس آدمی اور اس کے گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان جانوروں کی ہلاکت میں اللہ کی قدرت اور رحمت اور حکمت شامل حال تھی کہ سب گرفتاری سے بچ گئے۔ مرغ ہوتا وہ اذان دیتا تو گرفتاری کا خطرہ، گدھا اپنی آوازیں مخصوص انداز میں جو ہے وہ نکالتا تو وہ گرفتار کروا دیتا، کتا بھونکتا کسی کو دیکھ کے تو پھر۔ لہٰذا نتیجہ اس حکایت سے یہ نکلا کہ جو بھی بندہ اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے اور اس کے لطف و کرم پر نظر رکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے ہر امر پر راضی ہوتا ہے، ہر فیصلے پر راضی۔ جب زندگی میں جو حالات ہے وہ کہتا ہے بس میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا ہوگا، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، میں کمزور ہوں، اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ بس یہ تقدیر پر ایمان کہ جو رب نے مقدر میں لکھا وہ ہو گیا، میں اس پر راضی ہوں، اللہ سے عافیت مانگتا ہوں۔
ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی قدرت کاملہ، رحمت تامہ پر اور سب جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس پر یقین بھی ہو، اعتماد بھی ہو۔ دیکھیں فجر اور مغرب کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسے اور یقین والی بات کہ جو آدمی 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے ہر ہم، ہر غم، ہر پریشانی اور فکر بیماری کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اب حالانکہ ان کلمات کو صرف اس نے زبان سے پڑھا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یقین کے ساتھ پڑھے بغیر یقین کے، سچے دل سے پڑھے جھوٹے سے؟ فرمایا جیسے بھی پڑھے اس کو اس کا نفع ہوگا۔ تو اس کلمے کا اقرار کرنے سے اللہ اتنا نفع دے دیتے ہیں، تو فی الحقیقت ہم اللہ کی ذات پر اگر اعتماد اور بھروسہ کر لیں، یعنی توکل بھی کر لیں اور اس کے وعدوں پر یقین بھی کر لیں کہ اللہ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، میں ٹوٹا پھوٹا بھی حکم پورا کر لوں تو میں کامیاب ہوں، تو پھر اللہ کیا کچھ دیں گے۔ اللہ کے اوپر توکل یعنی اعتماد اور یقین کے جملے پڑھنے سے اللہ پریشانیاں دور فرما سکتے ہیں، تو پھر حقیقت یقین کر لینا، اعتماد کر لینا، اس سے کیا کچھ ملے گا اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کی سمجھ اور ان پر کامل یقین نصیب فرماوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات اور ازواج مطہرات والا کامل یقین نصیب فرمائے۔ باب فی اکل الجراد، ٹڈی کھانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد فقال اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ لا آکلہ ولا احرمہ۔ قال ابو داود رواہ المعتمر عن ابی عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر سلمان۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثر جنود اللہ، اللہ کے بہت سے لشکر ہیں، نہ میں ان کو کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام کرتا ہوں، حرام قرار دیتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ روایت کی ایسے معتمر نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو عثمان سے، اور ابو عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا، سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل فقال مثلہ قال اکثر جند اللہ قال علی اسمہ فائد یعنی ابو العوام۔ قال ابو داود روا حماد بن سلمان عن ابی العوام عن ابی عثمان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر سلمان، کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا، ٹڈی کے بارے میں سوال کیا، اور پھر ٹڈی کے بارے میں جب سوال کیا انہوں نے تو پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بہت سے لشکر ہیں، اللہ کے بہت سے لشکر ہیں۔ علی کہتے ہیں اللہ کے بہت سے لشکر ہیں۔ قال اکثر جند اللہ قال علی، تو علی کہتے ہیں کہ ان کا یعنی ابو العوام کا نام فائد ہے، اسمہ علی اسمہ فائد یعنی ابو العوام، ابو العوام کا نام فائد ہے۔ کہا ابو داؤد نے روایت کی ایسے حماد بن سلمہ نے ابو العوام سے، ابو العوام نے ابو عثمان سے، اور ابو عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو جرادتن یہ کی جمع ہے، اور جیسے کلمتن کی جمع، تو جرادتن مذکر مؤنث دونوں کے لیے، دونوں کے مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جرادن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں تائے تانیث کی نہیں ہے لیکن تائے وحدت ہے، جیسے نملتن، حمامتن وغیرہ میں تائے تانیث نہیں، تائے وحدت ہے۔ تو یہ جو جراد یعنی ٹڈی ہے، اس کی وجہ تسمیہ اور حکم جردن سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی چھیلنا، خالی ہونا۔
ٹڈی کو جراد اس لیے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ لَا يَنزِلُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا جَرَّدَهُ، کہ ٹڈی کسی چیز پر نہیں اترتی مگر اسے خالی کر دیتی ہے، صفا اجاڑ دیتی ہے۔ اردو، پنجابی، کشمیری میں اسے ٹڈی، سندھی میں ماکڑ، پشتو میں وڑوں کے ملخ کہتے ہیں۔ تو لہذا تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ٹڈی حلال ہے۔ پھر ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، حتیٰ کہ جمہور علماء کے ہاں برابر ہے، ذبح کریں یا خود مر جاوے دونوں طرح حلال ہے۔ مسلمان شکار کرے یا مجوسی آگ کا پجاری، اس کے اعضاء کاٹیں یا اور کوئی صورت ہو، تمام صورتوں میں اس کا کھانا درست۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مر جاوے تو درست ہے، یعنی اپنے آپ مرے تو پھر کھانا، اپنی موت آپ مرے تو پھر بلا سبب کسی حادثے کے مر جاوے تو کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گوشت کو پسند فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ٹڈی آپ علیہ السلام کو پیش کرتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھاتے تھے۔ ٹڈی بری شکار ہے یا بحری، یعنی خشکی کا شکار ہے یا تری کا؟ اس کے بارے میں کہ حیات الحیوان میں اس کی بحث ہے کہ یہ خشکی کا شکار ہے یا سمندری۔ تو شکار بری ہو یا بحری ہو، ہر صورت میں مباح اور حلال ہے۔ ہاں، اس کا اثر احرام والے کے حق میں ظاہر ہوگا، کیونکہ اگر اسے خشکی کا شکار مانیں گے تو محرم کے لیے منع ہوگا، شکار کرنے کی صورت میں دم واجب ہوگا، اور سمندری شکار مانیں گے تو حالت احرام میں بھی اس کا شکار کرنا درست ہو جاوے گا۔ تو جمہور کے نزدیک یہ خشکی کا شکار ہے اور محرم کے لیے منع ہے جس نے حج عمرے کا احرام باندھا ہو۔ ٹڈی شکار کی صورت، اگر ٹڈی کو شکار کر لیا دم واجب ہو جائے گا۔ اگر بعض کے قول کو راجح قرار دیا جائے تو بھی احرام والے کے لیے احتیاطاً مذکورہ حکم ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نہ حدیث کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔